وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے رشتہ دار کو بھی، اپنا اہل یعنی تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے اہل خانہ جس پر تم حاکم ہو اس کو بھی بچانے کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، بچانا کس سلسلے میں کہا جا رہا ہے؟ اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچنا۔ اور یاد رکھو اسی کو علم کہا گیا۔ دین کا علم جہنم اور جنت کی تطبیق آپ کو بتاتا ہے۔ دین کا علم آپ کو بتاتا ہے کہ یعنی آپ یہ راستے کو اختیار کریں گے تو جنت کا راستہ ہوگا، اور یہ راستہ اختیار کریں گے تو یہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ کہاں ہے؟ دنیا کے کسی علوم میں ہے؟ دنیا کی معلومات میں ہے؟ نہیں ہے، دنیا کی معلومات میں نہیں ہے۔ دنیا کی معلومات میں صرف بصارت ہے، بصیرت نہیں۔ دیکھ سکتے ہیں لیکن یقینی دل کے ساتھ دیکھنا نہیں، نقطے بہت سارے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اور بچانے کے سلسلے میں حضرت علی کے جو الفاظ ہے، حضرت علی نے جو فرمایا ہے وَعَلِّمُكُمْ عِلْمًا وَعَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ، حضرت علی نے اس کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے۔ حضرت علی کا قول کیا ہے کہ وَعَلِّمُكُمْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو علم سے جوڑو اور پھر اپنے اہل و عیال کو اس کا استفادہ کرو، یعنی اس کو دو۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے ایک ہی ایک ذریعہ یہ ہوگا کہ دین سے جڑ جائیں۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر اقرأ باسم ربک الذی خلق، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، ربي زدني علما۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے، جس نے مجھے اور آپ کو اہل ایمان میں سے چنا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی توفیق کہ میں اور آپ اہل ایمان میں سے ہوئے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاؤں پر، بالخصوص آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، شافی محشر، ساقی کوثر، سید البشر، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، معزز اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جمعہ میں بیٹھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے آنے کو قبول فرمائیں اور کہنے والے کو کتاب و سنت کے دلائل کے تحت کہنے کی ہدایت بخشے، آمین رب العالمین۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کے اس جمعہ کا جو خطاب ہے، علم کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں اپنے علم کے مطابق کچھ باتیں میں لے کر آیا ہوں، اور قرآن کے الفاظ تو یہ ہے کہ یقیناً سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔
دوستو، علم کی اہمیت قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، اور نبی کا پورا دور صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا کرتے تھے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن کو اور نبی کی سنت کو علم کہا جاتا ہے۔ اصل میں ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں علم کی وضاحت میں یہی بات کہتے ہیں کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ جسے اللہ معلوم ہو جائے، اللہ کا تعارف اس کو ہو جائے، اور جس رب نے جس نبی کو بھیجا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے علم ہو جائے، تو یہ معرفیت کا حاصل کرنا اس کو علم کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید کی بھی تفصیل اللہ نے آیت اتاری ہے۔ آدم کی پیدائش کا ذکر کیا تو ابتدا میں جو الفاظ کہے گئے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آج کے اس خطاب میں کچھ نقطوں پر غور کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور اگر کچھ لغزشیں ہیں تو اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ فرشتوں نے اللہ سے جو بات کہی تھی، اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ اس زمین میں برپا کرنا چاہتا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ بہت ہی باریک بات ہے۔ فرشتوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اللہ ایسی قوم کو جو خون خرابہ کرے، ایسی قوم کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ کیا ہم تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح اور تحلیل کے لیے کافی نہیں؟ جواب میں کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ جاننے والے ہیں، اللہ کے پاس علم ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اور یاد رکھیے، اس پہ ایک نقطہ غور کریں، کائنات کا کوئی فرد، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جتنا علم دیا ہے اتنا ہی معلوم ہے۔ یہی وجہ سے آپ دیکھیے، قرآن پڑھیے، حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم نون قاف صاد عین، اس کا کہیں ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا۔ واللہ اعلم، نبی نے یہ بات کہی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کا علم کتنا ہے؟ جتنا آپ کی طرف اللہ نے وحی کی ہے اتنا ہی آپ جانتے ہیں۔ تو الغرض میرے دوستو، تو معلوم یہ ہوا کہ قال انی اعلم، میں جاننے والا ہوں، یہ سوائے رب کے کوئی نہیں بول سکتا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں سب جانتا ہوں تو یقیناً وہ گمراہی کے دروازے کھولتا ہے۔ علم جتنا آپ سیکھیں گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ سمندر جس کی گہرائیاں، تو لہذا میرے دوستو کبھی بھی اس کبر میں نہیں آنا کہ کچھ چیزیں معلوم ہو گئی، چاہے وہ عالم ہو یا طالب علم ہو یا مقتدی ہو یا دنیا کا کوئی بھی بڑا علامہ ہو، وہ یہ کہہ دے کہ میں جانتا ہوں، تو پھر حضرت موسیٰ کی زندگی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا ذکر اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اس کو دہرانا چاہیے، وہ کہ اللہ نے کیا مقصد سے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔ الغرض میرے دوستو، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ غور کرنے کی بات ہے، وعلم آدم الاسماء، اللہ نے حضرت آدم کو، پوری انسانیت کو جو فوقیت دی، جو فضیلت دی، جو مقام بنایا، وہ کیا لفظ سے شروع کیا؟ وعلم آدم الاسماء، علم، ہم نے آدم کو سکھایا ہے، یہ سیکھا ہوا بندہ ہے۔ اور یاد رکھیے، جس قوم میں علم ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، جہالت کی بنیاد پر آج بہت ساری برائیاں ہو رہی ہیں،
تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دے کر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، فرشتوں ہم نے آدم کو علم دے رکھا ہے۔ تو علم کی فضیلت میں حضرت آدم کو سب میں پہلی چیز عمل نہیں بتایا گیا، کوئی عبادت نہیں سکھائی گئی، کوئی طریقے نہیں بتائے گئے، اعمال میں نہیں بلکہ علم کے اندر پہلے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور شان بھی دیکھیے، علم کے بعد اللہ نے کہا کہ اب بولو۔ میرے دوستو، یہی نقطہ آپ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر دیکھتے ہیں، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کوئی کیوں نہ ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ الغرض میرے بھائی، تو آخری نبی کے لیے جو پہلی جو آیت اتری قابل غور ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق وعلم آدم الاسماء، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو علم کی فضیلت کو غور کریں کہ آدم کو اللہ نے علم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی تعلیم کس کی دی؟ اقرأ، پڑھو۔ اب یہ موضوع آج کے دور میں کیوں ضروری ہے آپ جانتے ہیں؟ آج فتنے رونما ہو رہے ہیں، بہت ساری بدفعلیاں، زناکاریاں، قتل و غارت گری، شراب نوشی، بہت ساری برائیاں عام ہیں۔ بھئی ان عام برائیوں کے اندر آپ تقریر کر رہے ہیں علم کی، کیا ان کو نہیں معلوم؟ میرے دوستو، عرب کا ماحول کیسا تھا؟ جب پہلی وحی آئی، اللہ کے رسول کیوں غار میں بیٹھے تھے؟ کیا ماحول تھا عرب کا؟ عرب کا ماحول بھی خراب ہی تھا، تمام برائیاں عام تھیں۔ ان برائیوں کے سد باب میں کوئی آیت نہیں اتری، کوئی اعمال اللہ کے رسول کو نہیں بتائے گئے۔ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، اقرأ پڑھو۔ تو علم جس کی بڑی فضیلت ہے، جو پہلے نبی سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی جو تعلیم دی گئی وہ اقرأ کی ہے، پڑھنے کی ہے۔ اور اس میں کبھی بھی آدمی کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ اس معاملے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ عمر میں شیطان کس طریقے سے ذہنوں میں ڈالتا، غور کریں۔ بھئی اب پڑھیں گے ہم قرآن، اب جا کے ہم مولانا کے پاس بیٹھ کے فجر کے بعد نورانی قاعدہ پڑھیں گے، یا اب ہم درس حاصل کریں گے؟ ہماری عمر کیا ہے؟ ہم تو 40-45 کے پہنچ چکے ہیں، 50 کے ہم پہنچ چکے ہیں۔ مولانا کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں جن کے نواسے پوترے میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیے، علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ قرآن جب نازل ہوا، حفاظ جو ابو بکر اور عمر اور جو صحابہ تھے، کیا 18 سال کے تھے، 15 سال کے تھے؟ ان کی عمریں کم تھیں؟ نہیں، شوق تھا، اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ کون سی حدیث؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول کس تعلیم پر یہ عمل کرتے تھے؟ تم میں سے بہترین وہ ہیں۔ میں اور آپ بہتر کب بنیں گے؟ اللہ نے اگر آپ آیتوں کے سٹپ کو غور کریں گے، هو اجتباکم، اللہ نے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ نے ابھی بھی چنا ہے، الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہے یا دنیا کے اغراض میں مصروف ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے، اب اس جمعہ کی آیت جو تھی، اس آیت میں بھی علم کا ہی ذکر ہے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کے دن خطبہ پہلے ہوتا یا نماز پہلے؟ ظاہر سی بات ہے کہ خطبہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب قرآن کی آیت کیا ہے؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی اذان دے دی جائے، فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف چلے آ جاؤ اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پر نصیحت مقصود کر دی گئی۔ یہ جب سورت اتری، یہ آیات جب اترے
تو یہی ماحول تھا کہ اللہ کے رسول بھی نصیحت کر رہے تھے، تو بعض صحابہ جو اونٹوں کا ایک بہت بڑا غلہ آیا تھا جس کو لینے کے لیے صحابہ نکل پڑے، اس موقع پر یہ آیت اتری۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس مال سے تمہارے لیے بہتر مال اللہ نکالیں گے، هو الرزاق، وہ رزاق ہے، ذو القوۃ المتین ہے، بہترین اس کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ اللہ نے وہ آیتیں اتاری۔ تو میرے دوستو، تو میرا اور آپ کا جمع ہونا بھی اللہ کی توفیق ہے، جیسا کہ میں نے حدیث تمہید کے اندر پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کی حق میں بھلائی کا، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دین کی سمجھ نصیب کرتے ہیں، جیسا کہ جس مقصد سے میں اور آپ جمع ہوئے، دین کی سمجھ اللہ نصیب کرتے ہیں، جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، تو پہلی آیت کے اندر حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر ہم کر لیں تو معلوم یہ ہوا کہ علم کی فضیلت میں نبی اور آخری نبی کو اقرا کے حوالے سے بتایا گیا۔ اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور جذبہ دین کے سیکھنے کا کیسا تھا؟ علم دین، اللہ کی آیات کے سلسلے میں وہ کیسے شوقین تھے؟ کیونکہ الحمدللہ میں اور آپ متبع رسول ہیں، الحمدللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہمارا اور آپ کا نعرہ ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں یہ بھی حق ہے کہ نبی علم سے خود مستفید ہوتے اور اس کا شوق رکھتے۔ قرآن مجید کی آیات میں اللہ نے فرمایا، سورہ طٰہٰ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114، اللہ فرماتے ہیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا ولا تجعل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما۔ سبحان اللہ، آیت کیا ہے اس میں؟ فتعال اللہ الملک الحق، بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ اور رب نے فرمایا ولا تعجل بالقرآن، قرآن جب اتر رہا ہے، شوق قرآن دیکھیے، شوق علم دیکھیے اللہ کے رسول کا کہ آپ اسے لینے میں جلدی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، لا تجعل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ابھی وحی اتر رہی ہے، آپ اس کے لپکنے میں، اس کے شوق میں، یعنی جو جذبات، جو علم کی شوق جو آپ کے اندر ہے، اس میں تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں۔ اور اسی طریقے کی آیت دوسری مقام پر بھی ہے، لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ نے سورہ قیامہ کے اندر میں ذکر فرمایا ہے، آپ اس کے لیے جلد بازی نہ کریں۔ اللہ کے رسول کا شوق دیکھیے دین کے سیکھنے کا، اللہ کے علم کو سیکھنے کا، وحی کے سننے کا۔ تو میرے دوستو، تو یہ چیز ہے شوق علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان یعنی عادات میں سے ہیں۔ اور اسی طریقے اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دعا کرتے تھے، دعائیں سکھایا نبی نے اللہ کے وسلم نے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اسی آیت کے اندر الفاظ بھی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ اکبر، حال تو غور کرو، زندگی کے حال پر غور کریں گے اللہ کے رسول اللہ کی، تو پھر معاشی کیفیت کیسی تھی، گھریلو حالات کیسے تھے، گھر کا گزارا کیسا تھا، کھانے کا نظم کیسا تھا۔ حضرت عائشہ کا بیان تو سنیں، 3 دن تک مسلسل ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، اللہ اکبر۔ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کھلا رہے ہیں۔ 3 وقت نہیں بلکہ 1 مہینے کا راشن میرے اور آپ کے گھر میں، اکثروں کے گھروں میں پڑا ہے الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھیے، عائشہ ماں عائشہ کرتی ہے، کیا کہتی ہیں کہ 3 دن ہمارے گھروں میں مسلسل کھانے کا نظم نہیں تھا، 2 دن کھا لیے تو تیسرا دن فاقہ ہوگا یا روزے میں گزار لیتے، لیکن دعائی کلمات میں کبھی رزق کا سوال نہیں، بحالی کا سوال نہیں، عمارتوں کا سوال نہیں۔ سوال کرنے کو کہا گیا اللہ کے رسول سے، تو کیا کہا گیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور اس لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہم انا نسألک علما نافعا، اور علم بھی کیسا؟ نفع والا علم جو فائدہ دے، اور فائدہ دینے والے علم میں سے پہلا علم کیا سیکھنا ہے معلوم ہے میرے دوستو؟ پہلا علم کیا سیکھنا ہے؟ پہلا علم ہے اللہ کی توحید۔ اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی ہے، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں اللہ نے یہی بات کہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جاننے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟
علم میں لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اہل توحید بنایا۔ ہم کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اہل توحید میں سے، اصحاب کے وہ ایمان میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو جوڑ رکھا ہے، اور موت تک رکھے، آمین۔ میرے بھائیوں، تو لہذا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم سیکھنے کے سلسلے میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر اللہ کے سلسلے میں پہلا ایمان معلوم ہو جائے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو میرے بھائی، تو قرآن مجید کی بے شمار آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے جذبے کا ذکر آیا، اور آپ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، دعا بھی کیسی، سبحان اللہ، اللہ جو مجھے علم دیا ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہ جو علم مجھے دیا گیا ہے اس سے مجھے فائدہ نصیب کر، اس سے مجھے فائدہ دے، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے ایسا علم دے مجھے فائدہ دیتا ہو، یعنی بغیر فائدے والا علم مجھے نہیں چاہیے۔ تو میرے دوستو، تو علم بھی ہو تو کیسا؟ انسان کی اخروی زندگی بن جائے، اس کی جنت بن جائے، سب میں بڑی کامیابی جنت کی ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طریقے سے آپ دیکھیے، علم کی فضیلت میں، علم کی اہمیت میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات وارد ہیں، لیکن میں کچھ نقطوں کے حوالے سے میں آپ کی طرف رونما یعنی رجحان بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کے وسلم کی کیا تعلیمات ہے؟ جیسا کہ میں اور آپ فجر میں یا غالباً یہاں پر عصر یا عشاء کے اندر درس حدیث ہوگا یا صبح درس قرآن ہوگا، کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ آئیے، سیکھیے، سنیے، ایک دوسرے سے علم کو حاصل کیجیے۔ مساجد علم کے مراکز ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے؟ من غدا الی المسجد، جو آدمی مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ کی ذکر کی طرف جاتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا کوئی مقصد نہیں، مسجد کے جانے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں سوائے کس مقصد کے؟ وہ علم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے جاتا ہو۔ دو مقصد، مقصد کیا ہے؟ وہ علم سیکھنے کے لیے آتا ہے یا سکھانے کے لیے آتا ہے۔ تو کان لہ کاجر حاج تام، سبحان اللہ، یہ نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی؟ ابھی بہت سارے لوگ حجاج حج کی تیاری کر رہے ہوں گے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائیں۔ میرے دوستو، مجھے اور آپ کو بھی حج کرنے کا اللہ موقع نصیب فرمائیں۔ میرے بھائی، لیکن تعلیم تو دیکھیے اللہ کے رسول کی، جو آدمی مسجد کی طرف علم دین کے سیکھنے کے لیے نکلتا ہو اور سکھانے کے لیے نکلتا ہو، ایسے آدمی کو اللہ کے رسول کی تعلیم یعنی خوشخبری یہ ہے ایسے شخص کو کہ وہ حج تامہ کا ثواب لے کر نکلے گا، سبحان اللہ، یعنی مکمل حج کرنے کے برابر اللہ اس کو اجر دیں گے، جو دین کے سیکھنے کے لیے مسجد کو جمع ہوتا ہو، دین کے سکھانے کے لیے مسجد میں جمع ہوتا ہو۔ تو میرے بھائی، تو قرآن مجید کی بے شمار آیات میں علم کے سلسلے میں واردات آئی ہیں، اور اسی طریقے سے آخری 10 منٹ کے اندر یہ وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، جیسا کہ الحمدللہ اس مسجد میں اور اس علاقے کے اندر اور بالخصوص اس کتڑم کے اندر الحمدللہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ دیگر اضلاع کے اعتبار سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ یہاں کے ذمہ داروں کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ پورے علاقے کی الحمدللہ بہت ساری خدمات ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی، اسی ضمن کے اندر قریب 15 تاریخ کو ایک کیمپ بھی خواتین کا رکھا گیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں میرے دوستو۔ قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، علماء سے خطاب میں سنا ہوگا، آپ بھی پڑھے ہوں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، آپ کچھ باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو علم میں ہوگا، اور بہت ساری باتیں میرے علم میں بھی نہیں ہوں گی۔ اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں۔ ایک دوسرے سے علم دین کو بانٹو، اور حق کی تعلیم ایک دوسرے کے اندر، یعنی آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی وہ آیت ہے نا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو بڑا پارساز نہ کر، نہ بیان کر، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ متقی کون ہے۔ تو میرے بھائی، تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیت آپ نے بارہا پڑھی ہوگی، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آپ بارہا یہ آیت سنے ہوں گے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے رشتہ دار کو بھی، اپنا اہل یعنی تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے اہل خانہ جس پر تم حاکم ہو، اس کو بھی بچانے کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، بچانا کس سلسلے میں کہا جا رہا ہے؟ اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچنا۔ اور یاد رکھو اسی کو علم کہا گیا۔ دین کا علم جہنم اور جنت کی تطبیق آپ کو بتاتا ہے۔ دین کا علم آپ کو بتاتا ہے کہ یعنی آپ یہ راستے کو اختیار کریں گے تو جنت کا راستہ ہوگا، اور یہ راستہ اختیار کریں گے تو یہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ کہاں ہے؟ دنیا کے کسی علوم میں ہے؟ دنیا کی معلومات میں ہے؟ نہیں ہے، دنیا کی معلومات میں نہیں ہے۔ دنیا کی معلومات میں صرف بصارت ہے، بصیرت نہیں۔ دیکھ سکتے ہیں لیکن یقینی دل کے ساتھ دیکھنا نہیں، نقطے بہت سارے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اور بچانے کے سلسلے میں حضرت علی کے جو الفاظ ہے، حضرت علی نے جو فرمایا ہے وَعَلِّمُكُمْ عِلْمًا وَعَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ، حضرت علی نے اس کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے۔ حضرت علی کا قول کیا ہے کہ وَعَلِّمُكُمْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو علم سے جوڑو اور پھر اپنے اہل و عیال کو اس کا استفادہ کرو، یعنی اس کو دو۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ یہ ہوگا کہ دین سے جڑ جائیں۔ آپ کو تب معلوم ہوگا کہ جنت کی کیا خوبیاں ہیں، جہنم کتنی دہتی ہوئی ہے، دنیا کتنی عارضی ہے۔ یہ دنیا کے کسی علوم میں آپ کو نہیں ملے گا، اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنن میں، نبی کی احادیث میں آپ کو اس کا علم معلوم ہوگا۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ دنیا میں نہیں، کامیابی جنت کی حاصل کرنے میں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، قرآن کی آیت جی اللہ نے بے شمار بتائی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو جنت کا مستحق کروا لے، جہنم سے بچوا لے، تو سب میں بڑا کامیاب۔ فقد فاز کہا، فائد ہونے والا کامیاب کون ہے؟ جس کو جنت مل جاتی ہے۔ تو جنت کے حصول کے لیے تعلیم کے معاملے میں یہ حکم دیا گیا، ہر ذمہ دار والد کو، ہر ذمہ دار بھائی کو، ہر ذمہ دار گھر کے فرد کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ اس کو تعلیم دیں، دین کا علم دیں۔ اور میرے دوستو، اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہے۔ اللہ کے وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے کہ جو انسان من كان له ثلاث بنات او اخوات، ثلاث اخوات وبنتان واخوتان فأدبهن واحسن الیہن وزوجهن فله الجنہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے وسلم نے کیا تعلیم دی؟ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، ذمہ داریوں کے اندر صرف بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا گیا، کہ جس کی 3 لڑکیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 لڑکیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اگر وہ انہیں حسن تعلیم، قرآن کا علم، دین کا علم، اللہ اس کے رسول کا علم دیتا ہے، اور پھر اسے صحیح گھرانے میں تلاش کر کے اس کا نکاح کرتا ہے، تو اللہ کے وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ فَلَهُ الْجَنَّةُ، یہ ان کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنیں گی۔ سبحان اللہ۔ غور کریں، یہ موقع ہے سنہرا۔ 15 سے انشاءاللہ یہاں پر کیمپ خواتین کے بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کا رکھا گیا، اور جس میں یہ بات بتائی گئی کہ انشاءاللہ 15 سے لے کر 30 تک، جو 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو تعلیم کا جو مرحلہ رکھا گیا، بچیوں کو بھیجیں۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں ضروری ہے دونوں فریق کو، ایسا نہیں کہ مختص صرف لڑکیوں کو، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، معاشرے کا ہر فرد بالخصوص مسلمان دین سے واقفیت ہو جائے، تو پھر یہ دنیا کا مال اسے کبھی تباہ نہیں کرے گا، یا کسی شہرت یا کسی کے دوستانے میں اپنے ایمان کو تباہ نہیں کر دے گا۔ تو میرے دوستو، تو ضروری ہے کہ علم دین اس کو دے۔ تو اللہ کے وسلم کی تعلیمات میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اللہ کے وسلم نے اپنی صحابہ کو علم دین کی طرف ابھارا ہے۔ صحابیات دین کا علم سیکھا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے علم دین کیوں سیکھنا، یہ آخری نقطہ کہہ کر ختم کرو اپنے خطاب کو۔ علم دین کیوں سیکھنا ہے؟ میرے بھائی، کبھی بھی مال سے اس کو فوقیت نہ دے، مال سے کبھی بھی موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اور آپ اکثر یہیں پر
رکتے ہیں، غور و فکر کریں. مال رکھنے والے الحمدللہ اللہ جن کو مال دے رکھا ہے ان کا مال حق کے راہ میں، دین کی اشاعت میں، تبلیغ کی اشاعت میں، دینی فروغ میں اور معاشرے کی بہت ساری مشکلات کے مسائل میں اللہ حلال مال خرچ کرنے کی اللہ توفیق دے. اللہ ہم تمام کو بھی ایسا جائز مال نصیب فرما، آمین. میرے دوستو، لیکن کبھی بھی یہ معادلہ نہیں کرنا. بہت سارے لوگ جو ہیں دین کے علم سے دوری اختیار کرتے ہیں، وہ سبب یہ بتاتے ہیں کہ بھئی دین کے علم کے سیکھنے سے کیا ملتا. اللہ اکبر. بہت سارے پوائنٹس ہیں، اصل میں بہت ساری چیزیں میں لکھ کر بھی آیا تھا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ مال اور علم میں اگر آپ موازنہ کریں گے تو یقیناً علم ہی غالب رہے گا. علم ہی غالب رہے گا. آپ علم ہے تو علم ہی کو اللہ نے غالب رکھا ہے، کیونکہ جتنی یہ چیزیں یہ عارضی ہیں. اور آپ دیکھیے سوال یہ ہے، دنیا کے علوم کے سیکھنے والے نوجوانوں، الحمدللہ منع نہیں کرتا ہوں آپ کو، آپ انگریزی میں قابل بنیے، بہترین ڈاکٹر بنیے، بہترین انجینئر بنیے، لیکن اس سے پہلے بہتر مسلمان بنیے، اس سے پہلے بہتر باپ کی ایک اولاد بنیے، اس سے پہلے اسلام کا ایک بہترین نوجوان بنیے. یہ پہلے ہے، یہ علوم تو بعد میں ہے. کیوں کہ آپ جب دنیا میں آئیں تو کسی سائنس، کسی بایولوجی کے اندر یا کسی میتھس کے اندر نہیں لکھا گیا کہ آپ کی پیدائش کے بعد اذان دی جائے گی. اذان بھی کلمات ہوں گے تو دین علم سے ملیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات. اور جب دنیا سے چلے بھی جائیں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ کہ جو دعائی کلمات پڑھیں گے یا جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یا بسم اللہ علی سنت رسول اللہ کے ساتھ خبر میں اتارا جائے گا، وہاں سے لے کر اختتام تک آپ کو دین ہی میں ملے گا. اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہی کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی. تو میرے بھائیوں، تو دین علم کے سلسلے میں کبھی بھی معادلہ نہیں کرنا، اور یہی انسان کی نجات کے لیے ہے. اور یاد رکھیے یہ ذمہ داری ہے ہر والدین کی، ورنہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک جو شخص آئے تھے شکایت کرنے کے لیے. شکایت کیا کی تھی؟ شکایت یہ تھی کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں کرتا، اپنے جیب سے کچھ پیسے لینے نہیں دیتا. شکایت کی تھی. تو حضرت عمر بن خطاب نے اس لڑکے کو بلوایا. اب لڑکا بھی بڑا شاطر تھا. اس نے کہا کہ عمر بن خطاب آپ نے تو مجھے اپنی عدالت میں تو بلوا لیا ہے باپ کی شکایت پر، لیکن باپ کے بھی کوئی حق ہے؟ ہاں کیوں نہیں، ذرا سنائیے تو صحیح، باپ کے کیا حق ہے سنائیے. تو حضرت عمر بن خطاب نے جو الفاظ کہے ہیں، اَن ينفقی امہ ویحسن سمہ ویعلمہ القرآن. 3 ذمہ داریاں کہی. کیا کہا کہ باپ کی ذمہ داری ہے اچھی ماں کا انتخاب کرے. دیکھو اچھی اولاد کے لیے کہاں سے ابتدا ہو رہی؟ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد، بگڑنے کے بعد سدھرنے کی دعا نہیں بولے. بہت سارے لوگ بگڑنے کے بعد سدھرنے کی دعا پوچھتے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے ہی دعائیں ہیں رب ہب لی من الصالحین. پیدا ہونے سے پہلے نہیں، بلکہ یہ خیال ہے اولاد کا تو بیوی کے تلاش کرنے سے ہی شروع ہے قصہ. حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا کہ ذمہ داری کیا ہے باپ کی کہ اچھی بیوی کو تلاش کرے. اب یہ ذمہ داری ہو گئی، اچھی بیوی گھر آ گئی. دوسرا پھر اس کا اچھا نام رکھیں، بچے کا اچھا نام رکھیں. اور تیسری جو بات خاص جو نقطہ ہے وہ یعلمہ القرآن، اس کو قرآن کی تعلیم دے. کیا کہا حضرت عمر بن خطاب نے؟ قرآن کا علم اس کو دے، اس کو معلوم ہو کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوس کی ذمہ داریوں کے حق کیا ہیں. یہ تمام کے معاملات حلال اور حرام تمام چیزیں کہاں ملیں گی؟ اللہ کی کتاب میں ملیں گی. زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی کتاب میں ہے. اسی کتاب کے حوالے سے اللہ نے کیا کہا تھا نا اللہ کے رسول ان کو، وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے یہ کتاب کو اتارا ہے. مقصد کیا ہے؟ اب یہ کتاب کو پڑھیں، اپنی امت کے سامنے پڑھ کر سنائیں. وَيُذَكِّيهِمْ ان کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو میرے دوستو، تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات کہی ہے کہ باپ کا حق کیا ہے کہ ماں کا انتخاب اچھا کرے
اور پھر بچے کا اچھا نام رکھیں اور پھر اس کو قرآن کی تعلیم دیں۔ تو میرے دوستو، تو یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ علم کی فضیلت میں بہت سارے موضوع، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے جوڑ مٹکوڑ کر میں اس لیے رکھا ہوں کیونکہ تمام چیزیں اورل میں اس کانسیپٹ تک پہنچوں جو اس مسجد کے مقصد کے اندر بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں میرے دوستو علم دین کے لیے وقت کو نکالیں۔ یہ اصحاب کی صفات تھی، سلف صالحین کی علامتیں تھیں، وہ علم دین کو سیکھنے کے حریص تھے۔ حضرت عمر نے تو ذمہ داری قائد کر دی تھی کہ میں کاروبار کی طرف جاؤں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ تو خود سنو، تو سنا تو مجھے سنا دینا، اور پھر جب میں کاروبار کے لیے جاؤں میں بیٹھوں گا پھر تم کو سناؤں گا۔ ایک باری بھی مقرر کیا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب علم دین کے سیکھنے کے شوق میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو چکی اللہ سے معاف فرما۔ اے الہ العالمین، اللہ ہمیں علم نافع، علم دین کو سیکھنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین، اللہ علم دین کی اشاعت ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو چکی اللہ سے معاف فرما۔ اے الہ العالمین، اللہ ہمارے نیک مقاصد کو اللہ اسے کامیاب فرما۔ اے الہ العالمین، اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ اللہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بنا دے، اللہ ہمیں دنیا دار نہ بنا، اللہ ہمیں علم دین سے اللہ فائز فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔